جنت البقیہ، اے 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 جنت البقیہ۔ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی التہامی والسراج المضیء الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الحمید الحامد الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخوة الحسین وعلی اخوات الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین وعلی الارواح التي حلت بفناء الحسین، اما بعد فقد قال الامام علی بن ابی طالب علیہ السلام کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ محترم ناظرین و سامعین، خداوند قدوس کا احسان ہے اور میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ امام حسین ٹی وی نے جوار حرم امام حسین میں مجھے اس موقع پہ بولنے کا شرف حاصل کرنے کی سعادت نصیب کی، اور جو موضوع ہے وہ موضوع بھی بہت مہم ہے، اور اس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں اپنی گزارشات پیش کرتا رہتا ہوں کہ جنت الائمہ جنت البقیع اور جو قبور جنت البقیع ہیں ان کی مظلومیت کہاں تک۔ آپ حضرات کے سامنے جو نمونہ جو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ قول امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ جو انہوں نے اپنی وصیت آخر میں اپنے دونوں معصوم بیٹوں کو وصیت فرمائی، کہا کہ یاد رکھنا حسن و حسین علیہم السلام کہ مظلوم کے لیے ہمیشہ مددگار رہنا اور ظالم کے خلاف ہمیشہ سینہ سپر رہنا۔ یعنی جو اساس ہے تشیع کی اور جو اس وصیت مولا کائنات سے ہم اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ظالم کا کوئی چہرہ نہیں ہے، ظالم کا کوئی مذہب نہیں ہے، ظالم کی کوئی ملت نہیں ہے، ظالم کسی جغرافیے کے حوالے سے مختص نہیں ہے کہ اگر اس مقام پہ کوئی ظالم ہے تو اس کے خلاف تو بولنا ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے گھر میں ظالم ہے تو اس کے خلاف نہیں بولنا۔ یعنی ظالم کی رنگت نہیں بتائی امیر کائنات نے، ظالم کی قوم نہیں بتائی، ظالم کا جغرافیہ نہیں بتایا، کہا کہ جو بھی ظالم ہو، اگر وہ میرے گھر میں کوئی ظالم ہے تو بطور علوی، بطور شیعہ، بطور حیدر کرار کا ماننے والا مجھ پر لازم ہے کہ اس ظالم کے خلاف قیام کروں۔ اور اسی طرح مظلوم کا رنگ و نسل، مذہب اور جغرافیہ نہیں بتایا، کہا کہ جو بھی جہاں بھی مظلوم ہو، اس کی حتیٰ اگر جانور پہ ظلم ہو تو امیر کائنات کا ماننے والا اس ظالم کے خلاف جہاد کرے گا، اس ظالم کے خلاف آواز بلند کرے گا۔ اور وہ مظلوم حتیٰ اگر انوائرمنٹ مظلوم ہو، اگر ہوا فضا مظلوم ہو، یعنی اگر اس ثقافت پر اور اس ہوا فضا پہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف بھی آواز بلند کرنی ہے۔ اور یہ جو وصیت امیر کائنات ہے وہ خطاب تو امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو ہے، لیکن یہ حکم ہمارے لیے ہے کہ تا قیام قیامت جو بھی علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جو بھی حیدر کرار کے چاہنے والے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ ظالم کے خلاف سینہ سپر ہوں اور مظلوم کے حق میں ہمیشہ اپنی صدا کو بلند رکھیں۔ اور آج اس سے زیادہ کون سا وقت ہوگا کہ جب ہم آواز بلند کریں کہ ائمہ بقیع اور معصومین بقیع اور قبور بقیع، جس میں فقط ائمہ معصومین نہیں ہیں، جن میں ہزاروں اصحاب رسول کی قبور ہیں، ان کو تاراج کیا گیا، اور وہ مظلومیت 100 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، 100 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں کہ ان ملعونین نے جو بقیہ ہے بنو امیہ کا یا آل سعود، خدا کی ان پہ لعنت ہو کہ انہوں نے وہ مظلومیت، اس قدر مظلومیت ہے کہ جو ملعون ان کا بانی تھا آل سعود، اس کے انہوں نے کپڑے تک محفوظ کیے ہوئے ہیں، اس کے انہوں نے جوتے تک محفوظ کیے ہوئے ہیں، لیکن قبر بنت رسول اور قبر ابن رسول
وہ بغیر کسی نہ پتہ چلتا ہے کہ سرہانہ کون سا ہے، نہ پتہ چلتا ہے پائنتی کون سی ہے، بے آب و جس طرح ایک مظلومیت واقعاً حس ہوتی ہے کہ آپ سیدہ سلام اللہ علیہ اور اولاد سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر جوار حرم نبوی کے ہے، آپ جناب رسول خدا کے حرم کو دیکھیں تو قمقمے جگمگا رہے ہیں، لیکن قربان جاؤں غربت بقی پہ کہ جہاں کوئی چراغ نہیں ہے، جہاں کوئی چھت نہیں ہے، گرمیوں میں دھوپ پڑ رہی ہے، یعنی وہ فکر ہے اور یہ وہ ذہن ہے اور یہ وہ سوچ ہے کہ جو دشمن فقط تشیع نہیں ہے، دشمن اہل بیت ہے، یہ دشمنی اہل بیت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم قبور بقی کا یہ حال دیکھتے ہیں۔ اور میں خصوصاً جو اردو زبان بولنے والے، ہند و پاک سے تعلق رکھنے والے، درد دل رکھنے والے مسلمان ہیں، ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر آپ صحابہ اور اتنا صحابہ کا دم بھرتے ہیں اور جو سچے اور حقیقی صحابہ ہیں ان کا دم بھرنا چاہیے، تو کم از کم ان صحابہ کے لیے آواز اٹھائیے جن کی قبور کو تاراج کیا گیا، جن کی قبروں سے نشان ہٹائے گئے، جن کی قبروں پہ حتیٰ یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کس صحابی کی قبر ہے۔ ائمہ بقی تو اپنے مقام پہ ان کی شان ہے اور ان کا مقام ہے، جو آپ کی نظر کے مطابق اور آپ کے فہم اور آپ کے دین اور آپ کے مذہب کے مطابق جو قبر کی حرمت ہے، حتیٰ عام مومن کی قبر کی حرمت، کجا اصحاب رسول کی قبور کی حرمت اور کجا ائمہ اہل بیت کی قبور کی حرمت، یعنی یہ وہ موقع ہے کہ جہاں یہ کلمہ سواء بیننا و بینکم ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی ایسے مقامات دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں تشیع اور اہل تسنن ایک جگہ پہ آ سکتے ہیں، مثلا وہ وحدانیت خدا ہے کہ وحدانیت خدا ایک ہے، اس پر تشیع اور تسنن میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، ہم بھی خدا کو ایک مانتے ہیں۔ رسالت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جہاں پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ خلافت کا معاملہ کہ ہم کہتے ہیں کہ سقیفہ غاصب تھا، علی علیہ السلام کا حق تھا، چلیں یہ کلمہ سوا نہیں ہے ہمارے درمیان، لیکن یہ قبور کی حرمت، یہ اہل بیت علیہ السلام کی قبور کی عزت و عظمت، یہ اصحاب کی قبور کی عزت و عظمت، یہ تو ہم میں مشترک چیز ہے، تو اس کے لیے آپ بھی آواز اٹھائیے، اور آپ پر آواز اٹھانا واجب ہے۔ جو پچھلے 70-72 سال سے خصوصاً پاکستان میں جو آل سعود کے خلاف آواز دبائی گئی ہے ملاؤں کے ذریعے، آپ جان لیجئے کہ وہ ملا مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے کام نہیں کر رہے، وہ مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ دشمنان اہل بیت، وہ آل سعود کے پروردہ ہیں، وہ آل سعود کے وظیفہ خوار ہیں کہ جو اس کام کے لیے آپ کو نہیں ابھار رہے کہ ظلم، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی، آپ خود اپنے حساب سے اندازہ لگائیے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی موت ہو جائے اور کوئی ہمارے پاس تعزیت کے لیے نہ آئے تو ہم اس کے بعد اس کے پاس تعزیت کے لیے جانا چھوڑ دیتے ہیں اور ایک رنجش پیدا ہو جاتی ہے۔ چہ جائے کہ کسی کی قبر کی بے حرمتی کرنا، خدا نخواستہ آپ کی والدہ، آپ کے والد، آپ کے عزیز و اقارب کی قبر پر اگر آپ نے پھول رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ نے قبر کو ایک دیوار میں چار دیواری کی ہوئی ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے اس کے لیے قرآن پڑھ سکیں، اس کے لیے کوئی نیک عمل کر سکیں، کوئی ذکر و اذکار کر سکیں، اور کوئی جا کے آپ کے اس عزیز کی قبر کو خراب کر دے، تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گا؟ کیا ائمہ اہل بیت کی قبور ہمیں اتنی بھی عزیز نہیں ہے جتنی ہمیں رشتہ داروں کی قبریں عزیز ہیں؟ کیا ہمیں ائمہ اہل بیت اور اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبور اتنی بھی محترم نہیں ہے جتنی ہمیں اپنے رشتہ داروں کی قبریں محترم ہیں؟ تو یہ وہ مولوی تھے اور یہ وہ تنظیمیں تھیں کہ جو آل سعود کا پیسہ کھا کر اہل تسنن کو اس بات پر آمادہ کرتی رہیں کہ اس معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ معاملہ فقط شیعوں کا ہے آل سعود کے ساتھ۔ ہاں، ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ جہاں نام نامی مظلوم کربلا آئے، جہاں نام نامی اہل بیت علیہ السلام آئے، جہاں بقی کا ذکر ہو، وہاں مد مقابل تشیع کا ذکر آتا ہے کہ بقی کے لیے اگر آواز اٹھے گی تو تشیع سے اٹھے گی، مظلوم کربلا کے حق میں اگر آواز اٹھے گی تو تشیع سے اٹھے گی، عزائے مظلوم کربلا ہوگی تو تشیع سے ہوگی۔ ہمارے لیے باعث فخر ہے اور ہم اس پر اپنی جان دینا باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ ہم ائمہ بقی کے لیے، قبور بقی کے لیے، مظلوم کربلا کے لیے، اہل بیت کے لیے جان دینا اپنے لیے افتخار سمجھتے ہیں، اور اس سے بہتر کوئی موت نہیں سمجھتے کائنات میں۔ لیکن آپ کے لیے بھی تو یہ محترم ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جہاں امت مسلمہ کو کھڑا ہونا چاہیے اس آل سعود ملعون کے خلاف، اور اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ملعونوں نے کیا کیا نہیں کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو بلاد حرمین ہے، وہ جو حجاز کی مقدس سرزمین ہے، سعودی عرب نام کا کوئی ملک نہیں ہے، یہ نام غصب شدہ ہے، یہ نام غاصبین کا ہے۔ سعودی کون سی سعودی عرب؟ یہ حجاز ہے، یہ بلاد حرمین ہے، یہ حجاز مقدس ہے، یہ مدینہ النبی ہے، یہ بستی ہے طیبہ کی،
یہ کہاں سے سعودی ہے؟ سعودی عرب یعنی یہ مسلمان مملکت نہیں ہے. ہم پچھلے 40 سال سے آپ کی خدمت میں یہی بات عرض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے. یہ حتیٰ جو حجاز بلاد حرمین کا جو نام ہے وہ ایک خاندان کے نام پہ رکھا گیا ہے. یعنی اس سے بڑھ کے کوئی مظلومیت ہو سکتی ہے مسلمانوں کی کہ جہاں قبر نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو, جہاں اسلام نے جنم لیا ہو, اس جگہ کا نام ایک غاصب اور ایک ملعون خاندان کے نام پہ رکھ دیا جائے؟ یعنی نہ اس میں اسلام ہے نہ اس میں عربیت ہے, اس میں فقط ایک خاندان کی جیسے مملکت ہوتی ہے, جیسے ملکیت ہے. مملکت کا معنی ملک کا معنی ملکیت ہے. یعنی بلاد حرمین ان ملعونین کی ملکیت ہے, اس کا یہ معنی ہے. آپ کو آج تک یہی نہیں بتایا گیا کہ اس ملک کے نام میں اسلام تک نہیں ہے. مثلا اگر نام کا بھی اسلام آپ نے دیکھنا ہو تو 2-3 حکومتیں ہیں. مثلا پاکستان کی حکومت ہے, اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, بھلے نام کا ہے. ایران کی حکومت ہے اسلامی جمہوریہ ایران. یعنی جو افغانستان ہے انہوں نے ایک نیا نام رکھا ہے امارات اسلامیہ. یعنی اسلام کا نام تو ہے. یہ ان ملعونوں نے جہاں اسلام نے جنم لیا ہے اس ملک کا نام اپنے خاندان کے نام پہ رکھا, اور پھر اس میں اسلام کا نام تک نہیں ہے, اسلام کا لفظ تک استعمال نہیں کیا گیا. یہ کام کر رہی ہے اور تشیع کو مٹانا چاہتے ہیں. لیکن تشیع جو ہے وہ اگر کوئی مٹا سکتا تھا تو جو بنو امیہ ملعونین کے دور میں اور جو بنو عباس کے دور میں تشیع کو کچھ نہ ہو سکا, تو یہ ملعون کس کھیت کی مولی ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج بھی وہی پروپیگنڈا, یعنی خدا کا شکر ہے کہ یہ جو دنیا گلوبل ویلیج بنی ہے اور یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے اپنے شیعہ ٹی وی چینلز ہیں. یہاں پہ عراق میں بھی دیکھیں, پاکستان میں بھی ہیں, کینیڈا میں بھی 2-3 شیعہ ٹی وی چینل کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور اس کے اثرات ہمیں نظر آئیں گے. وہ کیا اثرات ہیں کہ مثلا پوری دنیا ایک فکر کے خلاف اکٹھی ہوئی. یعنی آپ امریکہ سے لے کے برطانیہ تک, برطانیہ سے لے کے پاکستان تک, پاکستان سے لے کے افریقہ تک, یعنی جس فکر کے خلاف پوری دنیا ایک دفعہ منظم ہوئی ہے وہ فکر ہے تکفیری فکر, وہ فکر ہے داعش کی فکر, وہ فکر ہے آئسس کی فکر. یعنی اس فکر کے خلاف پوری دنیا ایک دفعہ اکٹھے ہوئی ہے. یعنی بھلے وہ مین سٹریم میڈیا کا اس میں کردار ہو, کنٹریبیوشن ہو, یا اس میں ان کے خود اپنے جرائم اتنے بھیانک ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک مقام پہ پوری دنیا اس فکر کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. تو اب اگر اس فکر کے خلاف ایک پوری دنیا ایک مقام پہ اکٹھا ہوئی ہے, یعنی 2013-2014 میں اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا متفق تھی کہ داعش کی فکر کو مر جانا چاہیے, آئسس کی فکر کو مر جانا چاہیے, القاعدہ کی فکر کو مر جانا چاہیے. تو اگر اس فکر کو مارنا ہے تو اس فکر کے لیے انالیسس کیجئے, تجزیہ کیجئے کہ یہ فکر ہے کہاں سے. یعنی داعش کہاں سے وجود میں آئی, آئسس کہاں سے وجود میں آئی, القاعدہ کہاں سے وجود میں آئی. یعنی داعش, القاعدہ اور آئسس نے کیا ہے؟ انہوں نے قبور انبیاء کو منہدم کیا, جناب یونس علیہ السلام کے حرم مبارک کو منہدم کیا, انہوں نے قبور اصحاب کو عراق میں منہدم کیا, انہوں نے مساجد جو تاریخی مساجد تھیں اور جن میں جو دین کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے بڑی شخصیات کی قبور تھیں, ان قبور کو توڑا ہے. تو یعنی فکر داعش اور فکر یہ جو وہابیت کی ہے وہ کیا ہے؟ قبور کو ویران کرنا. یہ ان کا پہلا ہدف یہ ہے. طالبان بھی اب وہ بھلے منافقت سے کام لے رہے ہیں لیکن پہلے انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ آگے قبور کو ویران کیا, جو ہسٹوریکل ایسٹس تھے ان کو تباہ کیا. یہ وہ فکر ہے. تو اب اگر اس فکر کے خلاف پوری دنیا اکٹھی ہوئی ہے تو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اس فکر نے جنم کہاں سے لیا ہے, یہ فکر شروع کہاں سے ہوئی تھی. اگر آپ اس منبع تک پہنچ جائیں, اس مصدر تک پہنچ جائیں, اس بنیاد تک پہنچ جائیں جہاں سے اس فکر نے جنم لیا ہے, اور اس بنیاد پہ اگر آپ ضرب لگائیں اور اس بنیاد کو اگر آپ ہٹ کریں تو یہ داعش اور القاعدہ اور یہ تکفیری اور انتحاری یہ سب خود بخود ختم ہو جائیں گے. یعنی اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ داعش کی آئیڈیالوجی کہاں پہ ہے اور آئسس کی آئیڈیالوجی کہاں پہ ہے تو وہ آل سعود کی زیر قبضہ جو علاقے ہیں وہاں پہ دیکھیے. یعنی آل سعود نے وہی کام کیے ہیں جو داعش نے کیے. آل سعود نے قبور کو ویران کیا, آل سعود نے بلا جرم و بے خطا اسی کربلا میں ہزاروں لوگ شہید کیے ہیں. آل سعود ملعونین نے نجف اشرف میں ہزاروں لوگوں کو شہید کیا. انہوں نے حملے کیے ہیں تاراج کرنے کے لیے حرم امام حسین علیہ السلام کو, انہوں نے حملے کیے ہیں تاراج کرنے کے لیے حرم امیر المؤمنین کو, انہوں نے بقی کے حرم کو تاراج کیا ہے. یعنی یہ جو فکر ہے جس کے خلاف پوری دنیا اکٹھی ہوئی ہے وہ فکر آل سعود کی فکر ہے.
اگر آپ داعش اور القاعدہ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آل سعود سے چھٹکارا حاصل کیجئے۔ یہ وہ فکر ہے کہ جو داعش اور القاعدہ اور اس جیسے دہشت گردوں کو پیدا کرتی ہے۔ میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اور یہ جملہ آپ طول تاریخ میں کسی بھی ڈیکیڈ میں، کسی بھی سنچری میں اس جملے کو آپ فٹ کرنے کی کوشش کریں، آپ کو میں دعوے سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی، کہ جو شیعہ کا دشمن ہے، جو تشیع کا دشمن ہے، وہ تشیع کا دشمن نہیں ہے۔ تشیع کا دشمن انسان کا دشمن ہے۔ ائمہ اہل بیت کا دشمن انسان کا دشمن ہے۔ حسین کا دشمن حسین علیہ السلام کا دشمن نہیں ہے، انسان کا دشمن ہے۔ اسی لیے آپ مظلوم کربلا کو شہید شیعہ نہیں کہتے، شہید اسلام نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں مظلوم کربلا شہید انسان ہے۔ حسین نے انسانیت کے لیے جان دی ہے، یعنی جو مظلوم کربلا کا دشمن ہے وہ انسانیت کا دشمن ہے، اور اب جو تشیع کا دشمن ہے وہ انسان کا دشمن ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیں جو شیعہ کا دشمن تھا وہ انسان کا دشمن ہے۔ آپ پوری دنیا میں عراق میں دیکھ لیں کہ جو القاعدہ اور داعش، سوریہ میں دیکھ لیں، افغانستان میں، پاکستان میں، حجاز میں، جو تشیع کا دشمن ہے وہ انسان کا دشمن ہے، اسلام کا تو ہے ہی، انسان کا دشمن ہے۔ تو اگر آپ انسان دشمنی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ آل سعود ہے۔ کون سا وہ کام ہے جو داعش نے انجام دیا ہے اور آل سعود نے اس سے پہلے وہ کام انجام نہیں دیا؟ اگر داعش نے قبور کو منہدم کیا، آل سعود پہلے سے کر چکے ہیں۔ اگر داعش نے ہسٹوریکل جو ایسٹس سے ان کو تباہ کیا، آل سعود پہلے کر چکے ہیں۔ اگر داعش نے بے جرم و بے خطا لوگوں کو قتل کیا، آل سعود پہلے کر چکے ہیں۔ تو اس آل سعود کے خلاف اگر ایک کنسنسس بن گیا ہے دنیا میں کہ یہ فکر جو ہے، یہ فکر ختم ہونی چاہیے اور اس فکر کو تمام کرنا چاہیے، تو آل سعود کا بیڑا غرق کریں۔ اور یہ ہمارے ٹی وی سٹیشنز کا، ہمارے میڈیا پرسنز کا، جو لوگ بہت زیادہ متحرک ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ ان کا کام ہے کہ بتائیں لوگوں کو کہ آل سعود وہی ہے جو داعش اور القاعدہ ہے۔ آل سعود نے وہی کام، اور اب اگر اس سے ایک آپ منزل اوپر جانا چاہتے ہیں کہ خود آل سعود نے یہ سوچ اور یہ فکر کہاں سے حاصل کی ہے، ان ملعونوں کو یہ فکر کہاں سے آئی ہے، تو یہ فکر بنو امیہ کی فکر ہے، یہ بنو عباس کی فکر ہے کہ وہ جو کام القاعدہ، داعش اور آل سعود نے کیا ہے، وہ کام اس سے پہلے بنو امیہ اور بنو عباس کر چکے ہیں۔ یہی مظلوم کربلا کا حرم، جس کے جوار میں مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنی گزارشات پیش کروں، اسی حرم مبارک کو بنو عباس نے تاراج کیا ہے، یہاں پہ حل چلوائے گئے ہیں۔ اسی حرم پہ پابندی تھی بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں، کہ جس طرح آپ آل سعود کے ہاں دیکھتے ہیں کہ قبور ائمہ بقی علیہ السلام پر آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی کام بنو امیہ اور بنو عباس نے کیا تھا کہ مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے اگر 2 آدمی جاتے ہیں تو ایک قتل ہوگا، ایک زیارت پہ جائے گا۔ زیارت پہ جاؤ گے، ہاتھ قط کیا جائے گا، تاکہ تم مظلوم کربلا کی اگر زیارت کرنا چاہتے ہو ایک ہاتھ قط کرواؤ اور زیارت کرو۔ اگر 2 آدمی جا رہے ہیں، معروف واقعہ ہے کہ 2 بھائی تھے اور سادات میں سے تھے، ایک چھوٹا ایک بڑا، رات کو سفر کرتے تھے، دن کو چھپے رہتے تھے، جب کنارے کربلا پہنچے تو پکڑے گئے، کہا کہ ایک زیارت پہ جا سکتا ہے، ایک قربانی بنے گا۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ میں قربان ہوں گا، تم زیارت پہ جاؤ، چھوٹا کہتا ہے میں قربان ہوتا ہوں، تم زیارت پہ جاؤ۔ یعنی ہم تو یہ دریا خون کے عبور کر کے یہاں تک آئے ہیں، ہمارے لیے یہ عادی چیز ہے، ہمارے لیے مظلوم کربلا کے لیے قتل ہونا عادی چیز ہے، افتخار ہے، فخر کا باعث ہے۔ اگر کربلا و سامرہ و کاظمین و بقی کے لیے اگر میں قتل ہو جاؤں، یہ باعث افتخار ہے، اور جوار حرم امام حسین میں دعا کر رہا ہوں کہ اسی طرح موت آئے، وہی سرخ موت آئے، اور آل سعود کے انشاءاللہ ان کی تباہی میں اپنا کردار ادا کروں اور اس کے بعد شہید ہو جاؤں۔ یعنی یہ وہ ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے، ہمارے لیے عادت ہے امام سید سجاد علیہ السلام کے قول مبارک کے مطابق کہ شہادت ہمارے لیے عادت ہے۔ لیکن اس طرح سے جس طرح انہوں نے ظلم کیے ہیں، اگر آپ اس فکر کی بہتری چاہتے ہیں، اگر آپ اس فکر تکفیری کو اور فکر جو ٹیررسٹ فکر ہے، جو آئیڈیالوجی ہے ٹیررزم کی، اگر اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آل سعود کو ختم کیجئے، اور اگر اس فکر کے خلاف آپ لڑنا چاہتے ہیں تو بنو امیہ اور بنو عباس کی فکر کے خلاف لڑیے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو ثقیفہ سے چلا آ رہا ہے، یہ وہ سلسلہ ہے جو ثقیفہ سے چلا آ رہا ہے اور جس کی طرف ہم متوجہ کرواتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں، اور معصوم کا فرمان ہے کہ یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم۔
وہ دن آنے والا ہے کہ جب ہمارے ہاتھ آل سعود کے گریبانوں میں ہوں گے، جب ہم ان کو گھسیٹیں گے، ان کی ناکوں کو زمین پہ رگڑیں گے۔ اسی ہمارے دور میں I'm 40 years old، میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں وہ ایران کے جو ایران شہنشاہیت کے قبضے میں تھا وہ ایران حسینی ہوا ہماری زندگی میں، وہ عراق جہاں صدام ملعون حکومت میں تھا اور جہاں لاکھوں تشیع کا قتل عام کیا گیا، علماء، مراجع، یعنی وہ جو لوگ نخبہ تھے، وہ جو جینیس، جو یعنی انٹلیکچوئل تھے تشیع کے، ان کو قتل کیا گیا اسی عراق میں۔ اور اسی عراق میں بطور شیعہ طالب علم مجھے ویزا نہیں ملتا تھا، ہم شیعہ طلبہ یہاں نہیں آ سکتے تھے، ہمیں کسی اور مسلک کے آدمی سے سفارش کروانی پڑتی تھی حتیٰ زیارت کے لیے۔ لیکن اسی سفارت خانے میں جہاں مجھ جیسے شیعہ طالب علم کو اس دور میں گھسنے کی اجازت نہیں تھی، انہی عراقی سفارت خانوں میں مجلسیں بپا ہو رہی ہیں، انہی سفارت خانوں کے سامنے ماتم ہو رہے ہیں، عراق حسینی ہو گیا ہے۔ ہم نے سوریا میں دیکھا، سوریا حسینی ہو گیا، اور ان قریب کچھ دور نہیں ہے وہ دن کہ جب حجاز بھی حسینی ہو جائے گا، آل سعود کی ناک زمین پہ رگڑ دی جائے گی، حجاز اپنے ورثاء کے ہاتھوں میں آئے گا۔ اور انشاءاللہ یہ 40 کی واک جو ہم نجف سے کربلا تک کرتے ہیں، یہ 40 کی یہ مشی 40 جنت البقیع سے شروع ہوگی اور کربلا پہ آ کے اختتام پذیر ہوا کرے گی۔ اور یہ پیش خیمہ ہے، یہ 40 کی واک اور یہ مشی 40 پیش خیمہ ہے ظہور امام زمان کا، اور ہم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ اور یہ جو پچھلے 20-25 سال تھے، خدا کا شکر ہے کہ ہم اس دور میں زندگی جی رہے ہیں۔ یہ دور 40 ہے، یہ دور 40 ہے، ہم 40 ایرا میں سے گزر رہے ہیں۔ اور یہ 40 کی واک، اس نے صدام کے مظالم کو اپنے پاؤں کے تلے روندا ہے، اور اسی ثقافت 40 سے آل سعود بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ میں ایک چونکہ اردو زبان شبکہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پاکستان میں جو پچھلے 2-3 سال میں جو مظالم اور جو شدت اپنائی گئی حکومتی ایجنسیوں کے طرف سے، اور جو تشیع کے مخالف وہاں دھڑے ہیں ان کی طرف سے جو اسٹریٹجی بنائی گئی، کس طرح 40 نے اس کو ناکام کیا۔ کیوں کہ جو پاکستانی تشیع تھی وہ 40 سے سبق لے کے گئی تھی کہ پہلے جلوس میں آپ گاڑی پہ جاتے تھے، آپ رکشے پہ جاتے تھے، آپ کیب کر کے جاتے تھے، لیکن 40 میں آنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا، گھر سے پیدل چلنا ہے اور جلوس تک پہنچنا ہے۔ یعنی پورا پاکستان حسینیوں کے قدموں کی دھمک سے پاک ہوا ہے۔ یعنی یہ وہ طاقت ہے جو تشیع جب عالمی ہو جائے تو وہ اس قدر طاقت اختیار کر لیتی ہے کہ پھر اس کے سامنے کوئی چیز ثابت نہیں رہ سکتی۔ حسینیت اپنا رستہ خود بناتی ہے، اور آل سعود کی تباہی، میں بطور طالب علم آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں آل سعود کی تباہی دیکھیں گے، اور ہم حرم بنائیں گے اور وہاں ماتم و مجلس اور عزاداری کریں گے بقیع پر۔ اور میں انشاءاللہ اپنی زندگی میں ہم دیکھیں گے کہ یہ 40 عزاداروں کا قافلہ بقیع سے چلے گا اور انشاءاللہ کربلا تک پہنچے گا۔ تشیع اپنے پورے عروج پر اس وقت ہے، تشیع اس وقت اپنی پرواز پہ ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ قدم ہائے مبارک امام زمان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ جو سننے والے ہیں ان کو میرے آقا کے قدموں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ مدافعین حرم کو دیکھیں، آپ تشیع کے حوالے سے جن لوگوں نے کام کیے اور جو کام کر رہے ہیں ان کو دیکھیں، ان کو آقا کے قدموں کی دھمک کی آواز آ رہی ہے۔ اور انشاءاللہ جوار حرم امام حسین میں دعا ہے کہ خدا ہم سب کو قافلہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں بطور نوکر جگہ عطا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الحسین من الآن الی قیام یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh